میرے دوستوں، آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ میرا مقصد صرف ہماری اصلاح، ہماری معاشرے کی اصلاح ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کے چہرے پر غم کے آثار جو تھے وہ نمودار تھے۔ ان کے چہرہ خاموش تھا اور غم کے جو آثار تھے وہ ان کے چہرے پر نمودار تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ اے جبرائیل، تو آج ناراض لگ رہا ہے، تمہارے چہرے پر تو ناراضگی کے اثرات دکھ رہے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، میں کل اللہ کے حکم سے جہنم کا نظارہ دیکھ کر آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ اے جبرائیل، مجھے بھی بتانا کہ جہنم کا نظارہ کیسا ہے۔ اب یہاں پر جو بات ہوتی ہے وہ سمجھنے کی ہوتی ہے۔ وہ کس لیے؟ اور سمجھنے کی بات جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو معصوم پیدا کیا ہے اور گناہ سے پاک پیدا کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو کیا ضرورت تھی جہنم کے بارے میں پوچھنے کے لیے؟ ان کو ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ وہ تو کنفرم بات ہے کہ وہ جنتی ہے۔ ان کو تو وہ تو دنیا میں معصوم ہی آئے ہیں، دنیا گناہ سے پاک آئے ہیں۔ تو وہ کس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا؟ تو ہمارے لیے، ہم اپنے امت کے لیے پوچھا، ہماری اپنی امت کے لیے۔ ایسے نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کہنے سے فرمانے لگے کہ مجھے بھی بتانا کہ جہنم کا نظارہ کیسا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، جہنم کے 7 درجے ہیں، جہنم کے 7 درجے ہیں، اور سب سے جو گہرا والا درجہ ہوتا ہے، سب سے گہرا والا جو 7ویں نمبر پر ہوتا ہے، اس پر اللہ پاک منافق لوگوں کو وہاں پر ڈالیں گے۔ جو سب سے نیچے والی درجہ ہے اس پر اللہ پاک منافق لوگ کو ڈالیں گے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا، اور اس کے بعد جو اس کا اوپر والا جو درجہ ہے، چھٹا درجہ، تو اس پر اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو جو شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ جو شریک بناتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہاں پر ڈالتے ہیں۔ اب آپ یہ مت سمجھنے لگے کہ ہم تو مشرک لوگ نہیں، ہم شرک نہیں کرتے۔ آپ آئے میرے ساتھ، میں آپ کو اتنے لوگ دکھاؤں گا جو اس عیدوں میں جاتے ہیں، مزاروں میں جاتے ہیں، اور وہاں پر جو شرک کے اڑے لگائے ہوئے رہتے ہیں۔ میں آپ کو وہ دکھا سکتا ہوں کہ ہم مسلمان ہو کر بھی اتنا شرک کرتے ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یار ہم کیسے مسلمان ہیں؟ آیا ہم مسلم ہیں؟ وی آر مسلمز۔ تو 5ویں درجے پر جو ہوتا ہے وہ سب سے ان کو جو وہ 5واں درجہ جو ہوتا ہے، چھٹا درجہ جو ہوتا ہے، اس پر مشرک لوگوں کو وہاں پر اللہ تعالیٰ ڈالیں گے۔ اور جو 5واں درجہ ہوتا ہے اس کے اوپر تو اللہ پاک اس پر آتش پرستوں کی، یعنی سورج اور چاند پرستش جو لوگ ہوتے ہیں، سورج اور چاند کی جو عبادت کرتے ہیں، اس کو ڈالیں گے۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ 5ویں درجے پر یہ، 4تھے درجے پر وہ، 3رے درجے پر وہ، دوسرے درجے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ دوسرے درجے پر جو ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ عیسائیوں کو وہاں پر ڈالیں گے۔ تو جب دوسرا درجہ ختم ہو گیا، اس کی بات ختم ہو گئی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہونے لگے۔ ایسے جو سر کو ہے وہ نیچے مطلب ایسے لایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ اے جبرائیل، تم خاموش کیوں ہو گئے؟ بتانا آگے کیا ہے، سب سے پہلے درجے میں کون رہے گا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمانے لگے کہ اے جبرائیل مجھے بتانا کہ پہلے درجے پر کون ہو گئے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایسے خاموشی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، پہلے درجے میں جو ہے، سب سے پہلا درجہ جو ہوتا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتیوں کو ڈالیں گے۔ بس یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن تک اپنے حجرے مبارک میں عبادتوں میں مشغول کر دیتی، صرف یہی بات کہ آپ کی امت بھی جہنم میں جائے گی۔ آج ہم امتی ہو کر ہماری نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ہماری نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اللہ کی طرف، پھر بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ زنا میں مبتلا، بے حیائی میں مبتلا، گناہوں میں مبتلا ہم لوگ ہیں۔ سب سے پہلے میں اور اس کے بعد ہم سب لوگ، ہمارے معاشرے کے سب لوگ، ہم اسی بات میں مبتلا ہیں، ہم اسی گناہ میں مبتلا ہیں، ہم زنا میں مبتلا ہیں، ہم گناہوں میں مبتلا ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
میں اپنی سٹوری کی طرف آتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اپنے حجرے میں رہے اور صرف نماز کے لیے آتے تھے, نماز پڑھتے تھے اور باجماعت نماز کے بعد اپنے حجرے میں پھر عبادت کے لیے چلے جاتے تھے. تو صحابہ جب تیسرا دن گزر گیا, جب تیسرا دن ہو گیا تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ کیسی کیفیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہیں گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک پر گئے اور آپ نے دستک دی کہ السلام علیکم, ٹک 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 ٹک, السلام علیکم. تو وہاں سے آواز نہیں آئی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دستک دینے لگے کہ ٹک 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 ٹک, دستک دینے لگے اور پھر سلام کیا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ. تو اندر سے دوسری دفعہ پھر جواب نہیں آیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تیسری مرتبہ دستک دینے لگے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ السلام علیکم. تو تیسری دفعہ بھی اندر سے کوئی جواب نہیں آیا. یہی تھے وہ صحابہ. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے کی حالت میں واپس آ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے. یہی تھے صحابہ, یہی تھی ان کی محبت جو اللہ کے رسول کے ساتھ تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں اب جاتا ہوں, اب میں جاتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حجرے کے پاس گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستک دینے لگے کہ ٹک 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 ٹک, یا رسول اللہ السلام علیکم, میں آ سکتا ہوں. تو اندر سے کوئی جواب نہیں آیا. اسی دفعہ دوسری مرتبہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی دستک فرمانے لگے اور سلام کا جواب مانگنے لگے. تو دوسری دفعہ پھر تیسری مرتبہ بھی اسی طرح ہی ہوا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمان فارسی کو یہ خبر سنانے لگے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اب میں جاتا ہوں, اب میری باری ہے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بھی گئے. تو انہوں نے بھی اسی 3 دفعہ انہوں نے بھی کوشش کی تو وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. تو جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کے رسول کی تو ایسی کیفیت ہے. تو وہ فرمانے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اب آپ جائیے, اگر آپ کی طرف سے کوئی مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی رسپانس آیا اگر آپ کو آیا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور کیفیت کیسی ہے. تو صحابہ تھے نا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ ایسے معزز اور ایسے باوقار اور ایسے باعزت صحابہ کو جب رسپانس نہیں ملا تو مجھ جیسی حقیر کو کیسے رسپانس مل سکتا ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ ان کی نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بیچتا ہوں ہو جائے شاید ہو جائے کہ ان کو رسپانس ملے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریکویسٹ کر لی اور ان کو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک پر بھیجنے لگے. تو جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئی تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی اور فرمانے لگے کہ اے ابا جان السلام علیکم. تو اللہ کے رسول نے جب اپنی نوری نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آواز سنا اور سلام سنا تو فوراً دروازہ کھول لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے کی حالت میں تھے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ اے ابا جان آپ کی ایسی کیفیت کیوں ہے, ہمیں پریشان کر رہی ہے, ہمارے صحابہ کو پریشان کر رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اے فاطمہ کل مجھے جبرائیل علیہ السلام یا پرسوں یا 3 دن پہلے مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہنے لگے جہنم کے بارے میں اور مجھے یہ بھی کہنے لگے کہ میری امت اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میری امت بھی جہنم میں جائے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو کہتے ہوئے پھر سجدے میں چلے گئے, پھر عبادت میں چلے گئے اور رونے لگے. تو اسی لمحہ یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے میرے محبوب تو غم نہ کر اس کے بارے میں, ہم تمہیں اتنا عطا فرما دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. بس اسی آیت پر نازل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم
خوشی سے اٹھ گئے اور صحابہ سے کہنے لگے کہ اے میرے صحابہ، اے میرے صحابہ، اے میرے صحابہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہی جو آیت ہے وہ اس لیے مجھے نازل فرمائی میرے اوپر کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے روز ذلیل نہیں کریں گے اور مجھے اللہ تعالیٰ عزت دیں گے انشاءاللہ۔ اب بات جو سمجھنے کی ہے میرے دوستوں، میں اتنا ٹائم آپ کا نہیں لوں گا، لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ میرے دوستوں، میرے عزیز دوستوں، عید آنے والی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہے عید کے مطابق قطع رحمی سے بچنے کا، یعنی اپنے رشتہ داروں سے جو تعلق ہم نے توڑ دیے ہیں ہم جا کے ان کو واپس جوڑ دیں اور عید کو خوشی سے منائیں، اور ہم گانے سننا اور سنانے سے دونوں سے بچیں۔ میں ایک بات سمجھنے ایک بات جو ہے وہ میں اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچتا ہوں کہ ایک چیز جو ہوتی ہے، دیکھیں آپ دنیا میں دیکھیں ہر چیز کی اپوزٹ ضرور ہوتی ہے، ہر چیز کی متضاد اپوزٹ ضرور ہوتی ہے، چاہے وہ گانا ہو تو گانے کے بدلے کیا ہوتا ہے؟ نعت ہوتا ہے، حمد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے، سب سے بیسٹ جو ہوتا ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، اس عید کے موقع پر ہم اپنے گانا کو چھوڑ کر، ہم اپنے لعنت کی جو چیزیں ہوتی ہے ان کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کا کلام اسی طرح کھولیں تاکہ ہم اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا کہ اے میرے بندے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہم اسی آیات کو دیکھ لیں، ہم بہت سے ایسے آیات کو دیکھ لیں، کل نفس ذائقۃ الموت جو سمجھنے کی آیات ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے ہی آیاتوں کو دیکھ لیں، نہ کہ ہمیں گناہوں کی طرف، ہمیں ایک ایسی زندگی جو گناہوں سے لبریز ہو جاتی ہے۔ تو آپ سب حضرات سے میری ریکویسٹ ہے، میرے جو بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے عزیز اقارب ہیں، سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی اس عید کو اپنے خوشیاں اچھی طریقے سے منائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق منائیں ہم عید جو ہوتی ہے۔